اس کا یہ نہیں ہے مطلب کہ اللہ کہہ رہا ہے بس مسلمانوں تم دودھ پی کے سو جاؤ، ٹھیک ہے، تم دودھ پی کے سو جاؤ، قرآن کو ہم نہیں اتارے، قرآن مجید کو ہم نہیں اتارے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھر مسلمان کس کی؟ کہو نا پیار سے سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن دے دیا، اللہ نے اپنا محبوب دے دیا، اب قرآن کی بھی حفاظت اس امت مسلمہ نے کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کا بیڑا بھی انہوں نے اٹھانا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس حساب میں کھڑے ہیں۔ آخری میں نے ابھی بھی بات کی ہے کہ لاسٹ آپشن جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ یہ جو کوئی مسلمان قدم اٹھائے گا قرآن مجید کے تحفظ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کے حوالے سے، وہ قدم اٹھانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے، کوئی ویسے اس جانب جا نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، مجید کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ گرامی قدر حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے کہ وہ اس چیز پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اے محبوب پیارے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یہ جو مومن ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے آپ پہ اتارا گیا، آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نعوذ باللہ علیہ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو پھر یہاں پہ الفاظ من قبل کی جگہ، من قبل کا کی جگہ یہاں پہ ہوتا من بعد کا، بات سمجھ آپ؟ اللہ اللہ، لیکن اللہ نے یہ بیان فرما دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ گرامی قدر حضرات، اسی واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے رجل کمثل رجل من بنا بیتا، جو بنائے گھر ایک آدمی، اس آدمی کی مثال ہے کہ جس نے بہت خوبصورت گھر بنایا، فاحسنہ، اس کو بڑا اچھا سنوارا، اس کی تزئین و آرائش کی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا سونا گھر اس بڑھایا، الا موضع لبنہ، اس نے لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ جس طرح قصر نبوت ہے، عام ایک گھر ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ ہو تو بندہ ساری طرف گھوم پھر کے کہے گا یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قصر نبوت ہے، نبوت والا محل ہے، اس میں ایک جگہ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا فانا لابنا، وہ آخری جو اینٹ ہے وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میرے آنے کے ساتھ یہ قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس گھر میں کسی اور اضافے کی گنجائش نہیں، بولیے اب اس میں کسی اور اضافے کی گنجائش اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہم جناب والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بابا سے بلند اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں،
حسنین کا نانا ہے آئے 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 مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. کسی کانے کی کیا مجال کہ وہ نبی کی ہمسری کر سکے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکے, کیونکہ آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی اللہ زندہ باد زندہ باد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک سجی ہے. اے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک کے سامنے فرمایا مسلمہ کذاب ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اے میرے غلاموں, کون ہے جو میرا خط لے کے اس تک جائے؟ اللہ 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 اللہ. اس کے خاتمے کے لیے کون ہے کہ جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ مسلمہ کذاب, عمر 150 سال. لوگ اس کو اس لیے بھی نبی مانتے تھے کہ یار اس نے بڑی عمر پائی, 150 سال. اور مزے کی بات یہ ہے جو کوئی جاتا, یہاں تک کہ کوئی ایک بندہ گیا دعا کروانے کے لیے, ایک آنکھ سے نابینا تھا, ایک آنکھ سے اندھا تھا, جب واپس آیا تو دونوں آنکھیں چلی گئی. اللہ استغفر ٹھیک ہے, اللہ. اس حساب سے بھی تھا. اس لیے مغالطے میں نہ پڑا کریں آپ بھی کہ یہ چیز ہو تو ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے, بس اس پہ آنکھیں بند ہیں اور اس پہ بات ختم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی بروزی یہ وہ کچھ بھی نہیں, بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اچھا, وہ مسلمہ کذاب, اب اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ آدھا میں نبی ہوں, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں کہ آدھی بادشاہت آپ بنے اور آدھی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جواب یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں, صرف الی الخلق کافہ. یہ کوئی دنیا داری تو نہیں ہے کہ آدھے میں ہو گیا ہوں اور آدھے میں تم ہو گئے ہو. یہ اللہ کا حکم ہے جو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. ارسلت الی الخلق کافہ, جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے میں ان سب کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. گرامی قدر حضرات, اب جب یہ بات ہوئی نا تو ایک صحابی پاک ہے, توجہ کیجئے گا, منظر بڑا پیارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے خاتمے کے لیے جائے گا اور میرا یہ خط لے کے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اٹھے اور اپنی جگہ پہ اٹھ گیا, جلدی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے, انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی معاملہ کیا ہونا ہے. تو خود جلدی میں جب بولے نا, وہ کھجوروں کا برادہ جو ہے وہ کئی صحابہ پہ جا کے گیا. اللہ اللہ. صحابہ پاک نے کہا کہ اے صحابی رسول, کیا بات ہے آپ کے اس جذبے کی, لیکن خیر کھجور کھا کے تو پھر آپ کیا دیتے, آپ نے یہ برادہ ہم پہ گرایا ہے. کہنے لگے کہ میں اس لیے جلدی میں بولا ہوں, اس لیے جلدی میں بولا ہوں, میں اس لیے جلدی میں بولا ہوں کہ یہ سعادت سے محروم نہ رہے. اور میں یہ جملہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوتا ہوں, ان آج کے چوڑوں کو کیا پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلاموں کا محبت والا یہ سلسلہ کیا ہے. یہ تو قسم بخدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی آتی ہے تو گناہگار سے گناہگار بندہ بھی جو ہے وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ حضور پہ اپنی جان قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان لگے تو پھر پتہ چلے گا قسم بخدا کیا حیثیت ہماری, کیا حیثیت ہماری جان کی, کیا حیثیت ہمارے کسی عزت شان کی. ہم تو کہتے ہیں گلی گلی یہ نعرے لگاتے ہیں, ہمیں تو جو آج عزتیں مل رہی ہیں وہ تو رسول اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں.
بے شک رسول اللہ کی ذکر کی برکت ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات عنایات ہیں، تو ہمارے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ تو صحابی پاک اٹھے اور اٹھ کے کہا یہ سعادت سے کہیں محروم میں رہتا ہوں، میں اس لیے جلدی میں بولا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ خط بھی دیا، اور یہ تھے کون؟ یہ چھابڑی والے صحابی تھے، اللہ 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 ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ایک توجہ سے آپ سماعت فرمائیں کہ ابھی میرا خیال ہے یہ چندے والا سلسلہ ہو رہا ہے، تو آج کا یہ چندہ جو ہے وہ محفل پاک کے حوالے سے ہو رہا ہے، بلکہ میں خود ہی اس میں آغاز کر دیتا ہوں۔ اچھی بات ہے کہ شب برات ہے، اور شب برات کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ میں اپنی طرف سے بھی حصہ شامل کروں گا، اور یہی کام ہے کہ جو کل قیامت کو کام آنے، ہاں سچی بات یہی ہے۔ تو اس لیے آپ سب آباد ذرا اپنی طرف سے جتنا ہو سکے اس میں تعاون کریں، کہ تاکہ جو ہے آپ کو آج کل پتہ ہے کہ محفل کرانا اتنا آسان نہیں ہے، سچی بات ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت زیادہ خرچے ہیں۔ آپ بڑے بہترین انداز میں اپنا چھابڑی والے ساتھی ابھی جورے کھاتے ہوئے جب اٹھے نا تو مسلمہ کے دربار میں تھا، اس نے کہا کون ہو؟ کہا دیکھ کے نہیں پتہ چلا کہ کون ہو۔ اللہ 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 محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اتنی ایک شان ہے، سبحان اللہ۔ اس آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ دیکھ کے نہیں پتہ چلتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آتا ہے، جب کبھی بھی میری زبان پہ محمد کا نام آتا ہے، لا مکان سے درود و سلام آتا ہے، اور دور دور تک تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، جہاں کہیں بھی محمد کے غلاموں کا غلام آتا ہے۔ پتہ نہیں ہے تیرے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کھڑا ہے، میں نے کہا دیکھ لو کیا ہے، یہ خط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، جب وہ خط دیا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، سنا ہے تم نے دعویٰ نبوت جھوٹا ہے، تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا خط ہے؟ اپنے نوکر کو جو ہے وہ بڑے فخر سے پکڑایا، پڑھ کے سناؤ ان کو کیا ہے۔ اب جب اس نے نوکر چاکر نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہذا تم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے تم اس دعویٰ میں جھوٹے ہو۔ سبحان جو پڑھ لیا تو سب نے سن بھی لیا، اب اس کے پاس کوئی حجت بھی باقی نہیں رہی، تو اس کی تھوڑی سی توہین بھی ہو گئی، بلکہ تھوڑی نہیں ہوئی، پوری توہین ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ چلو یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ نبی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی مرضی سے بولنے والے نبی ہیں، اور ان کی زبان پہ ہمیں جو ہے وہ پورا مان ہے، ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ دیکھ لو یہ میرے محافظ کھڑے ہوئے ہیں تمہارے ارد گرد۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا دیکھوں، میں جس وقت جو ہے نا وہ کھجوریں پھینک کے چلا تھا نا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا مجھے عطا فرمایا، اللہ تلوار بھی عطا فرمائی، تو اس وقت میں میرے 12 بچے تھے۔ اللہ 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 ادھر ایک بچہ ہوا تو اس کو جدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، شمع نبوت کے پروانے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ان پولیسوں کو دیکھ لوں اور ان سپاہیوں کو دیکھ لوں، میں نے ان کی طرف کیا دیکھنا ہے؟ جب میں وہاں سے چلا تھا تو اس وقت میں میرے 12 بچے تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنے ذہن میں نہیں لایا کہ یہ محمد عربی کا حکم ہے۔ تو 12 بچے بھی قربان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جب یہ چلے لگا میں تمہاری جان لے لوں گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہنے لگے تو کہتا ہے پولیس دیکھ لے، سپاہیوں کو دیکھ لے، میں 12 اپنے بڑے پیارے حسین بچے چھوڑ کے آیا ہوں، ان کی طرف میں نے نہیں دیکھا، تیرے ان جناب والا محافظوں کی طرف میں نے کیا نظر کرنی ہے؟ کہنے لگے، میں نے کہنے لگا وہ مسلمہ کذاب، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اپنی جان کی فکر کر، ادھر سے تو نے بچ کے نہیں جانا ہے۔ اب صحابی رسول کا جواب یہی منظر پیش کر رہا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، ذرا مل کے بابا سے بلند اپنا بھی اظہار کر لو کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے، یہ سر کٹ جائے کہ رہ جائے، یہ سر کٹ جائے کہ رہ جائے، پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اس پر آگے بڑی بات ہے، لیکن بات میں ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ العزیز، اس جمعے پہ اس کو مکمل کروں گا۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ یہی ایک بندہ مومن کی عزت اور شان ہے، یہی ایک بقائے مومن ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو ساری باتیں پیچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے آگے ہے۔ کوئی جسٹس، کوئی قاضی، کوئی یہ، کوئی وہ، جوتی کی نوک پہ ہے اس کا ہر ایک فیصلہ کہ جو شریعت سے متصادم ہو، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت خطرے میں ہو یا قرآن کی عزت و عصمت خطرے میں ہو، سب کے فرمان نیچے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوپر ہے۔ کوئی دجل و فریب والے، یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ جھوٹے، یہ کسی حساب میں بھی آئیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کو پہچانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، مار سکتے ہیں لیکن کسی اور کو نہیں مان سکتے، بس اللہ کے آخری نبی، اللہ کے رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ موت نصیب فرمائے، اور ہمارے بچے قربان ہوں اس مشن پہ، آمین، قربان ہوں، ہمارے بچے قربان ہوں، ہماری نسلیں قربان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کے لیے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے اعلان بھی سن لیا ہے۔